دروازے پر ہونے والی زوردار دستک سے گھر کے مکین خوف زدہ ہو گئے۔ خاتون خانہ دستک کے اس مخصوص انداز سے بخوبی واقف تھیں، لیکن آج اس کا بے ہنگم ساز کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہا تھا۔ گھر میں اس وقت ایک مہمان بھی موجود تھے، جنہیں جلدی سے گھر کے پچھلے حصے میں چھپا دیا گیا۔ دوبارہ دروازہ پیٹنے کی آواز نے مزید سہما دیا، اور پھر آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خاتون نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے بھائی کھڑا تھا، جس کے ماتھے پر سلوٹیں، چہرے پر کرختگی شدید غصے سے کانپ رہا تھا۔ بہن کو پرے دھکیل کر گھر کے اندر داخل ہوا اور غضبناک لہجے میں کہا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی جواب بھی نہ ملا تھا کہ آگے بڑھ کر بہنوئی کا گریبان پکڑا اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ بولے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر مرتد ہو چکے ہو۔ خاتون اپنے زخمی شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو طیش میں آ کر ان کے سر پر بھی ایک زوردار ضرب لگائی، جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایسے میں معبود برحق نے خاتون کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ خون سے سرخ چہرے اور آنکھوں سے برستے آنسوؤں کے ساتھ بھائی کی جانب دیکھا، پھر نہایت پرعزم انداز میں وہ ایمان افروز الفاظ کہے جنہوں نے بھائی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ بولی، عمر، تم جس خطاب کے بیٹے ہو، میرے بدن میں بھی اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہاں، ہم دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب چاہے تو تم ہمیں جان سے مار ڈالو، لیکن ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ختم نہ کر پاؤ گے۔ آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب، جھکی نگاہوں میں ایمان کی چمک، چہرے پر پاکیزہ نور کی جھلک، مجسم صبر و استقامت۔ عمر کی حیران و پریشان نگاہیں اس بہن کی متلاشی ہیں جو ان کے سامنے گویا گونگی تھیں، اور فرما بردار بھی۔ عمر حیران تھے کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسا کون سا کلام ہے جس نے بے زبانوں کو بھی زبان دے دی۔ وہ بہن جو بھائی کے سامنے پلکیں اٹھانے سے جرأت نہ کرتی تھی، آج ببانگ دہل اپنے مسلمان ہونے پر فخر کر رہی ہے۔ عمر کے دل کے کسی گوشے میں حق و سچائی کی کرن انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ اپنی زور آوری اور طاقت پر گھمنڈ کرنے والے کا غصہ بہن کے آنسوؤں میں بہہ گیا۔ کبھی بہن کے چہرے کو دیکھتے تو شرمندہ ہو جاتے، اور کبھی بہن کے عزیمت بھرے الفاظ پر غور کرتے تو پیشانی پر آئے پسینے کے قطروں میں اضافہ ہو جاتا۔ ماں جائے کی محبت دل کو پسیجتی رہی، اور عمر کے چہرے کی کرختگی پیار و الفت میں بدلتی رہی۔ احساس ندامت نے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ شکست خوردہ لہجے میں بولے، فاطمہ، تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ مجھے بھی دو۔ بہن کو لگا جیسے بھائی کے اندر کا بت پاش پاش ہو چکا ہے۔ خون سے سرخ چہرہ خوشی کے گلنار ہو گیا۔ جلدی سے بولیں، عمر، یہ پاک کلام ہے، اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ قریش کے سب سے اہم سردار اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن نے مسلمان بہن کے حکم پر بلا چوں چرا عمل کیا۔ عمر مکے کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک تھے۔ جب سورہ طٰہٰ کی آیاتیں پڑھیں تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ بے اختیار بول اٹھے، ما احسن الکلام، یعنی کتنا پیارا کلام ہے۔ وہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے نعوذ باللہ شمع رسالت بجھانے نکلے تھے، لیکن دار ارقم پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا، اور یوں اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اسلام کے عظیم سپہ سالار، خلیفہ راشد، نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست راست کے مشرف با اسلام ہونے کا ثواب حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود نہیں بھیج لیتے۔ یہ حدیث جامع ترمذی سے لی گئی ہے۔